دور ایک جنگل میں ایک پاگل سائنسدان کا گھر تھا جو عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے تعلیم آباد میں جانا چاہتا ان سے ملیے، یہ ہے تعلیم آباد کی پروفیسر ٹھگنا۔ ایک دن تعلیم آباد میں کھانے کی دعوت تھی۔ پورا گاؤں اس دعوت میں شریک تھا۔ بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے جبکہ بچے بور ہو رہے تھے۔ یار میں یہاں بہت بور ہو رہا ہوں، چلو باہر چل کر کھیلتے ہیں۔ پھر انہوں نے باہر کھیل کے میدان میں اپنا کھیل شروع کر دیا۔ اچانک سے انہیں جنگل سے عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ سب بچے اپنا کھیل چھوڑ کر آواز غور سے سننے لگے۔ پتہ چلا کہ یہ تو ریچھ کی آواز ہے اور آواز تو جنگل سے آ رہی ہے۔ سارے بچے مل کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور ریچھ انہیں نہ مل سکا۔ ایسے میں انہیں جنگل کی عین بیچ ایک گھر نظر آیا۔ دروازہ بند تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا۔ اس دروازے کے پیچھے پروفیسر کی لیب اور جانوروں کی دنیا تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لیب کا دروازہ کھلا اور جو چھلانگے مارتا ہوا لیب میں داخل ہو گیا۔ وہ دیکھو ببلو، وہ کیا ہے؟ وہ تو ایٹم لگ رہا ہے۔ واو! اتنے میں ببلو بھی چھلانگے مارتے ہوئے وہاں آ گیا۔ اچانک سے ببلو پاس بڑے کیمیکل سے ٹکرا گیا اور وہ جلا دینے والا کیمیکل جوجو کے بازو پر گر گیا۔ جوجو درد سے چیخ اٹھا جبکہ ببلو حیران و پریشان کھڑا سوچتا رہا کہ جوجو کو کیا ہو گیا ہے۔ جوجو کا بازو جل گیا اور شوق سے جوجو بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں سارے جوجو کے گرد حیران و پریشان کھڑے ہو گئے اور رانی نے جوجو کو دیکھ کر زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ لیب کی دوسری طرف پروفیسر ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے کہ اچانک سے انہیں رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ چونک گئے اور نہ جانتے ہوئے کیمیکل سے ٹکرا گئے۔ کیمیکل سامنے پڑے پانی کی ٹینکی میں گر گیا اور سارے پینے کا پانی زہریلا ہو گیا۔ یہ پانی پائپ سے گزرتے ہوئے اینیمل کنگڈم میں چلا گیا، جبکہ دوسری طرف پروفیسر جوجو کو بے ہوش پا کر ایک دفعہ پھر چونک گئے۔ یہ جوجو بے ہوش کیسے ہوا؟ جوجو کے بازو پہ کچھ گر گیا تو وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ اوہو رانی رو مت، اس کو بیڈ پہ لٹاتے ہیں۔ جوجو اب کیسے ٹھیک ہوگا؟ جوجو کا بازو جل گیا ہے، میں اس پہ دوا لگاتا ہوں تاکہ اس کی جلن ختم ہو جائے۔ پروفیسر نے جوجو کو دوا دی اور جوجو ٹھیک ہو گیا۔ سب جوجو کو ہوش میں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جوجو کے سکن سیلز کتنے ٹھیک ہوئے ہیں۔ سیلز؟ جوجو کیا بیٹری سے چلتا ہے؟ سیلز کا مطلب بیٹری نہیں ہے پنکی، بلکہ یہ سیلز سکن کے نیچے ٹیشو کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سیلز کیسے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں نا پروفیسر پلیز۔ اچھا میں بتاتا ہوں۔ تمام جاندار جیسے کہ ہم سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہماری ساخت اور فعل کی بنیادی آکار ہی سیل ہے۔ ایک سیل سے مختلف سیلز بنتے ہیں اور ان اربوں سیل سے مل کر جاندار یعنی کہ جانور، انسان اور پودے بنتے ہیں۔ تمام جانداروں کی ساخت اور فعل کی بنیادی آکائی سیل ہے۔ اچھا، تو یہ سیل کی اصطلاح کس نے کی تھی؟ سیلز کی اصطلاح سب سے پہلے 1665 میں ایک انگریز سائنسدان رابرٹ ہوک نے استعمال کی۔ واو، میں نے بھی اب سیلز دیکھنے ہیں۔ پنکی جوجو کی سیلز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرنے لگی اور جب سیلز نظر نہیں آئے تو پروفیسر سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ کیا پروفیسر، مجھے تو جوجو کے سیلز نظر نہیں آ رہے۔ سیلز دیکھنے کے لیے ہم مائکروسکوپ استعمال کریں گے۔ مائکروسکوپ ان چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عام آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ جب ہم کسی چیز کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ چیز بڑی نظر آتی ہے۔ مجھے بھی دیکھنا ہے مائکروسکوپ پروفیسر۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ مائکروسکوپ کیسا ہوتا ہے۔ مائکروسکوپ میں ایک ٹیوب، ایک بازو، 2 ایڈجسٹمنٹ سکروز، آئی پیس، ایک سٹیج، آبجیکٹیو لینس ہوتے ہیں۔ ٹیوب کے دونوں سروں پہ لینس نصب ہوتے ہیں۔ ٹیوب کا وہ سرا جس سے ہم کسی جسم کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ آئی پیس ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیے جانے والا جسم کے قریب کا لینس آبجیکٹیو لینس کہلاتا ہے۔ نیچے سے ایک مرر کی مدد سے جسم میں سے روشنی گزاری جاتی ہے۔
اب ہم جوجو کے اسکن سیلز مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھتے ہیں. یہ پھر پروفیسر اسکیلپل کے ذریعے جوجو کی آرم کی اسکن اسکریچ کرنے لگے اور اس کے جسم کا تھوڑا سا حصہ شیشے کی سلائڈ پہ رکھ کر اسٹیج پر رکھ دیا. ایڈجسٹمنٹ اسکروز کی مدد سے مائکروسکوپ میں جسم کو واضح کر کے وہ اسکن سیلز دیکھنے لگے. یہ دیکھو، یہ اسکن ٹیشوز ہیں. یہ کچھ صحیح لگ رہے ہیں. جی ہاں، ان اسکن ٹیشوز کے اندر جلد کے سیلز ہیں جو جسم کو ڈانپتے ہیں اور اندرونی تہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم مائکروسکوپ اور ایڈجسٹ کرتے ہیں. اب تو سیل کا اسٹرکچر بھی نظر آ رہا ہے. مائکروسکوپ تو بڑی اچھی چیز ہے. یہ تو چھوٹی چیز کو اتنا بڑا کر کے دکھاتی ہے. واو. جی ہاں، ہم جسم کو اس کی اصل جسامت سے 1500 گنا بڑھا کر دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے سیل سے ایک ٹیشو بنتا ہے اور بہت سارے ٹیشوز ایک آرگن بناتے ہیں اور آرگنز مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں اور ان سسٹمز سے آرگنزم بنتا ہے. جگر ایک آرگن ہے جو خوراک کے ہاضمے میں مدد دیتا ہے. یہ دوسرے کئی اہم افعال بھی سر انجام دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہمارے سارے آرگنز میں سیلز ہوتے ہیں. میں نے اور بھی سیلز دیکھنے ہیں. میری لیب میں کچھ آرگنز پریزروڈ پڑے ہوئے ہیں. ان کے سیلز چل کر دیکھتے ہیں. یہاں تو سارے آرگن سسٹم ہیں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. پہلے ہم سرکولیٹری سسٹم دیکھیں پروفیسر. بالکل، یہ دل ہے جو سرکولیٹری سسٹم میں ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ دل خون کو خون کی نالیوں میں ڈھکیلتا ہے جو اسے جسم کے تمام حصوں تک لے جاتے ہیں. ہم سب کے اندر دل ہے. میرے بھی اندر ایک دل ہے پروفیسر. جی بالکل. ہم اب دل کے سیلز دیکھتے ہیں. دل کے اندر بلڈ ٹیشوز ہیں جو میدا جات کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچاتے ہیں. ان ٹیشوز میں خون کے سیلز ہوتے ہیں. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں: خون کے سفید سیلز، خون کے سرخ سیلز. خون کے سرخ سیلز سارے جسم میں آکسیجن کی ترسیل کرتے ہیں، جبکہ خون کے سفید سیلز بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کا مقابلہ کرتے ہیں. اسی طرح ریسپیریٹری سسٹم میں لنگز ہوتے ہیں جو بہت اہم اعضاء ہیں. یہ سانس لینے میں مدد دیتے ہیں. ان لنگز کے اندر بہت سے مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں جن میں سے ایک مسل ٹیشو ہے. مسل ٹیشو جسم کی حرکت میں مدد دیتا ہے. اس کے اندر مسل سیلز سکڑتے اور حرکت پیدا کرتے ہیں. اچھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم لنگز کے ذریعے سانس لے رہے ہیں اور اگر ہمارے یہ آرگنز فیل ہو جائیں تو ہم مر جائیں گے. بالکل. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آرگن سسٹمز دریافت کرتے ہیں. جی ہاں، ہم ہاتھ کی ہڈیوں کو مائکروسکوپ کے اندر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں ہڈیوں کے ٹیشوز نظر آئیں گے. انہی ٹیشوز کے اندر ہڈیوں کے سیلز ہوتے ہیں جو جسم کو شکل دیتے اور سہارا فراہم کرتے ہیں. اچھا، ہمارے دماغ میں کون سے سیلز ہوتے ہیں؟ چل کے دیکھتے ہیں. دماغ ہمارے نروس سسٹم کا حصہ ہے. اس میں نرو ٹیشو ہوتے ہیں اور اس کے اندر نرو سیلز جو پیغام رسانی کرتے ہیں. جہاں ایک جانب بچے سیلز کے بارے میں دریافت کر رہے تھے تو دوسری جانب زہریلا پانی اینیمل کنگڈم پہنچ گیا. ہاتھی کو پیاس لگی اور اس نے وہ پانی پینا شروع کر دیا. اب کیا یہ پانی ہاتھی کو موت کی منہ دھکیل دے گا اور پروفیسر کے جانور سارے مر جائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیں اگلی قسط. آج ہم نے پڑھا تمام جانداروں کی ساخت اور فیل کی بنیادی اکائی سیل ہے. سیل کی اصطلاح رابرٹ ہک نے کی. سیل کو ہم نے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا. مائکروسکوپ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. پھر ہم نے 5 طرح کے سیل دیکھے. جلد کے سیل یہ جسم کو ڈھانپنے اور اندرونی تہوں کی حفاظت کرتے ہیں. خون کے سرخ سیلز یہ سارے جسم میں آکسیجن کی ترسیل کرتے ہیں. خون کے سفید سیلز یہ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں. مسل سیلز یہ سکڑتے اور حرکات پیدا کرتے ہیں. اور نرو سیلز یہ پیغام رسانی کرتے ہیں. یہ سب سیلز مل کر ٹیشوز بناتے ہیں. پھر ہم نے 5 طرح کے ٹیشوز دیکھے. جلد کے ٹیشوز جو جلد کے سیل سے مل کر بنتے ہیں.
ब्लैक टिश्यूज जो खून के दो तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं, खून के सुर्ख सेल्स और खून के सफेद सेल्स। बोन टिश्यूज जो बोन सेल से मिलकर बनते हैं, मसल टिश्यूज जो मसल सेल से मिलकर बनते हैं और नर्व टिश्यूज जो नर्व सेल से मिलकर बनते हैं। ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि जिगर, दिल, फेफड़े वगैरह। ये ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो 5 तरह के होते हैं: रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इन सब सिस्टम से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। For more educational videos, please visit www.facebook.com/skdkids or visit our YouTube channel Science Ki Duniya.